بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم ایک تعارف کرائیں گے گلوب کا۔ اس گلوب پر امپورٹنٹ جو کانٹیننٹس ہیں، اوشنز ہیں اور امپورٹنٹ اسٹیٹس ہیں وہ کون سی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ گلوب ہے جو کہ اپنے ایکسس پر ریوالو کرتا ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہ دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کی بیک سائڈ ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ اسی گلوب پر 7 کانٹیننٹس ہیں اور 5 بڑے اوشنز ہیں۔ جہاں تک اوشنز کا تعلق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ اوشنز دنیا کے کیا ہیں۔ یہ اٹلانٹک اوشن ہے، اسی طرح یہ پیسیفک اوشن ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے وہ پیسیفک اوشن ہے۔ یہ سب سے بڑا اوشن ہے، اور دنیا کی جو ڈیپیسٹ ٹرینچ ہے، میریانا ٹرینچ، یعنی ڈیپیسٹ پارٹ آف دا ورلڈ اگر کہیں تو وہ بھی پیسیفک اوشن میں ہے۔ یہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین اوشن ہے، اگرچہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ دنیا کی آج کل سب سے زیادہ ٹریڈ انڈین اوشن میں ہو رہی ہے بیکاز آف چائنا، کہ چائنا کی ایکسپورٹس جو ہیں اسٹریٹ آف ملاکا سے ہو کر انڈین اوشن میں سے ہو کر ریڈ سی اور سویز کنال آنورڈ اسی طرح افریقہ کو کور کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بڑا اوشن ہے جیسے اس کے ہم کہتے ہیں آرکٹک اوشن، یہ ایکسٹریم نارتھ میں ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ آرکٹک سرکل کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایکویٹر سے جو اوپر والا حصہ اسے ہم نارتھ اٹلانٹک اوشن کہہ دیتے ہیں، اسی طرح ایکویٹر سے جو نیچے ہے وہ ساؤتھ اٹلانٹک اوشن، اسی طرح پیسیفک ہے، نارتھ پیسیفک، اسی طرح ساؤتھ پیسیفک۔ آپ کے سامنے 7 کانٹیننٹس ہیں۔ یہ دیکھیے، ایشیا ہے، پھر یورپ ہے، افریقہ ہے، نارتھ امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، اور آسٹریلیا ہے، اس کے ساتھ انٹارکٹیکا ہے۔ ان کانٹیننٹس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رشیا ہے یہ ڈیوائیڈ ہوا ہے 2 کانٹیننٹس میں۔ اس کا زیادہ تر حصہ ایشیا میں ہے لیکن تھوڑا سا حصہ رشیا کا یورپ میں ہے، اور اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یورال ماؤنٹینز۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یورال ماؤنٹینز۔ اس کا جو رائٹ سائڈ ایریا ہے وہ ایشیا میں ہے، اور جو ویسٹرن رشیا ہے وہ یورپ میں ہے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ کے سامنے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسی گلوب کو ہم نے درمیان سے خود مختلف لائنیں ڈال کر تقسیم کیا ہے۔ جو اس کے سینٹر سے لائن گزرتی ہے وہ ایکویٹر کہلاتی ہے، اور اس کے اوپر 90 لائنز اور ہوتی ہیں جو نارتھ میں انہیں ہم لیٹیچوڈز کہتے ہیں۔ اسی طرح 90 لائنز ساؤتھ کی طرف ہیں، انہیں ہم وہ بھی سدرن لیٹیچوڈز بن جاتے ہیں۔ اس میں 2 امپورٹنٹ لائنز ہیں، ایک 23.5 ڈگری نارتھ پر ہے اور اسی طرح ایک 23.5 ڈگری ساؤتھ پر ہے۔ جو 23.5 نارتھ پر ہے اسے ہم ٹراپک آف کینسر کہتے ہیں، اور جو یہ ساؤتھ میں اسے ہم ٹراپک آف کیپریکارن کہتے ہیں۔ یہ ٹراپکس اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ جو سورج ہے وہ اس کا سارا جرنی اسی 2 ٹراپس کے درمیان میں ہوتا ہے، اور یہ وہ ایریا ہے جہاں کبھی موسموں کی تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ موسم یہاں گرم ہی رہتا ہے، اسی لیے ٹراپیکل کلائمیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور انہی ٹراپکس کے باہر سیزنل ویریشن ہوتی ہے، یعنی وہاں گرمیوں اور سردیوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ میں یہ کانٹیننٹ ہے انٹارکٹیکا۔ انٹارکٹیکا میں انسان نہیں بستے لیکن جانور ہیں، پرٹیکولرلی پینگوئنز ہیں، اور اس میں سیلز بھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، انہوں نے اپنے سائٹس بنائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو بحری جہاز بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اس لیے جو کانٹیننٹ ہے اگرچہ یہ سنو کورڈ ہے، لیکن اس کے بھی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں راکس نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح جو نارتھ ہے گلوب کا حصہ، آرکٹک سرکل جسے ہم کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آرکٹک سرکل ہے۔ یہ 66.5 ڈگری نارتھ میں آرکٹک سرکل ہے۔ یہ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں ٹیمپریچر 0 یا 0 سے کم رہتا ہے، اس لیے یہ ساری آئس شیٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ گلوبل وارمنگ کا کانسیپٹ آیا تو آرکٹک سرکل کی جو آئس ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے۔ جو اس کی
اینیمل لائف ہے، یہ پولر بیئر اس کی جو خاص ایک ڈسٹنگشنگ فیچر ہے وہ پولر بیئر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں امپورٹنٹ اسٹیٹس کی طرف۔ اسٹیٹس سمندر کا وہ ایک راستہ ہوتا ہے، تنگ راستہ، جو دو بڑے سمندروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ تو دنیا کی جو امپورٹنٹ اسٹیٹس ہیں ان میں اسٹریٹ آف ہرمز بھی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایران اور عمان اور یو اے ای کے جو درمیان ایریا ہے یہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایران سے، عراق سے، کویت سے، بحرین، سعودی عربیہ، یو اے ای، اس سے جتنا تیل ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ سارا اس اسٹریٹ میں سے گزرتا ہے، اور آلموسٹ یہ دنیا کا 21%، اور چائنا کے لیے امپورٹنٹ زیادہ اس لیے ہے کہ اس کا تو تقریباً 40% تیل جو ہے اسی اسٹریٹ میں سے گزرتا ہے۔ اور اس کی ایک اور اہمیت پاکستان کے لیے ہے کہ ہماری گوادر پورٹ یہاں ہے، اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی 400 مائلز کے قریب ہے۔ تو اس لیے گوادر جو سی پورٹ ہے اس کی ایک ویلیو بنتی ہے، اور چائنا کی اس میں انٹرسٹ ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب رہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو آئل ڈپینڈنس ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز پر کافی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یہ یہاں نظر آ رہی ہے، اور چائنا اس وقت اپنی جو تیل کی امپورٹ ہے یہاں سے آپ دیکھیں آل دا وے فرام انڈین اوشن، تو یہ یہاں سے دیکھیں اسٹریٹ آف ملاکا میں سے ہو کر یہ ساؤتھ چائنا سی میں سے پھر یہ چائنا کو سپلائی ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو گوادر اور سی پیک کا کانسیپٹ، اس میں ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ جو آئل اتنا لمبا سفر کرے وہ آسانی سے پاکستان اور سی پیک کے ذریعے یہ سنکیانگ جو صوبہ ہے اس کے بعد مین چائنا کی جو پائپ لائن ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کر چائنا کو سپلائی ہو۔ اسی طریقے سے دوسری آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ملاکا ہے، انڈین اوشن ساؤتھ چائنا سی کو کنیکٹ کرتی ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہاں دنیا کی بہت بڑی تجارت ہوتی ہے اس اسٹریٹ کے ذریعے، اس لیے کہ جو بھی انڈین اوشن سے ویسلز آتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو سپلائی کرتے ہیں، یا یہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ جتنی بھی ہیں، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، اور اس میں فلپینز ہے، اس ساری کی ڈپینڈنس اسی اسٹریٹ آف ملاکا پر ہے۔ تو اس لیے اگر یہ چوک ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کنٹریز کے لیے یہ کتنا پرابلم سم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے باب المندیب یا اسٹریٹ آف مندیب کہتے ہیں، یہ عربین سی یا انڈین اوشن سے جو ویسل یہاں سے گلف عدن سے ہوتے ہوئے اس میں ریڈ سی میں آنا چاہتے ہیں، اور یہاں سعودی عربیہ ہے، سوڈان ہے، اور پھر اس کے بعد ریڈ سی میں سے ہونے کے بعد یہ سویز کنال کو یہاں کراس کر کے میڈیٹرینین سی میں داخل ہوتے ہیں۔ میڈیٹرینین سی یا بیرا روم میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیبیا اور اس سے بیونڈ ایون یورپ آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں اسپین ہے، باقی یورپ اس کو کنیکٹ کرتی ہے۔ تو پھر جو بحری جہاز یہاں سے نکل کر آگے جانا چاہیں تو یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے، تو اس میں سے گزر کر وہ اٹلانٹک اوشن میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پورچوگال ہے، اس کے بعد آگے یو کے بھی ہے، اور یا باقی یورپین کنٹریز ہیں۔ آخری بڑی جو امپورٹنٹ کینال ہے وہ ہے پناما کینال۔ تو یہ دیکھیں ایک طرف اس میں پیسیفک اوشن ہے، یہ دیکھیں یہ اٹلانٹک اوشن کی سائیڈ ہے، یہ پیسیفک اوشن کی سائیڈ ہے، اس کو یہ پناما کینال ہی ملاتی ہے، ورنہ یہ سارا ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ ہے، اس کے اوپر سے گزر کر جہاز آتے تھے، لیکن اب یہاں اس کو آسانی سے پناما کینال اس کو کنیکٹ کرتی ہے، بہت بڑا سفر اس کا کم کرتی ہے۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ ایریاز ہیں، اسٹیٹس تھیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اینڈ واچنگ۔ گاڈ بلیس یو۔